الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا هو واستغفر لذنبک۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد توحید اسماء و صفات جو ہے یا توحید ہے، یہ ساری توفیقی ہے، اجتہادی نہیں ہے۔ یعنی جو توحید رب کے قرآن میں آئی اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور آج وہ صحیح حدیث میں محفوظ ہے، موجود ہے، توحید صرف وہی ہے جو اللہ رب العزت نے خود اپنے بارے میں بتلایا اور وہ رب کے قرآن میں موجود ہے کہ اللہ احد ہے، صمد ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے، اور یا پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا جو صحیح حدیث کے اندر موجود ہے۔ توحید صرف وہی ہے، اس کے علاوہ کسی کے اجتہاد کا نام توحید نہیں ہے، کسی کی عقل کا نام، عقلی استنباطات کا نام توحید نہیں ہے، بلکہ اگر صحابہ بھی جمع ہو جائیں، تابعین و تبع تابعین بھی جمع ہو جائیں، وہ بھی کسی مسئلے پر اتفاق کر لیں، یا اگر ایسے کہہ دیا جائے کہ ساری دنیا بھی ایک ہی جگہ پر جمع ہو جائے کہ اللہ کے بارے میں ہم یہ کہیں، تو وہ توحید نہیں ہے اور وہ صحیح نہیں ہے۔ توحید صرف وہ ہے جو رب العالمین نے روح الامین کے ذریعے محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، اور وہ آج قرآن میں اور صحیح حدیث میں محفوظ ہے، اور اسی طرح اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے بارے میں بتلایا ہے کہ اللہ شافی ہے، جو بھی بتایا ہے وہ اللہ کی بہت بڑی تعریف ہے، اور اللہ کو اپنی تعریف اچھی لگتی ہے۔ اگر کوئی اللہ کی تعریف کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کرے، اسماء و صفات کو پڑھے، سمجھے، یہ سب سے زیادہ اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ احد ہے، یہ سب سے بڑی اللہ کی تعریف ہے۔ تو یہ جو قرآن و سنت میں جو اللہ کی توحید ہے، اسماء و صفات ہیں یا صحیح حدیث میں ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کی بہت زیادہ تعریف ہے۔ دیکھیے، اللہ ہم سے غائب ہے، ہم نہیں جانتے اللہ کے بارے میں کچھ بھی، اور دنیا کا قانون ہے کہ غیب کو جاننے کے 3 طریقے ہیں کہ اس پچھلے کمرے میں کیا ہے مجھے معلوم نہیں ہے، تو اس غیب کو جاننے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ میں وہاں جا کر دیکھ لوں کیا ہے، تو پتہ چلا جی وہاں 5 انسان ہیں، 2 بکریاں ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، مجھے پتہ چل گیا، وہاں جا کر دیکھ لوں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس جیسی کوئی چیز ہو، میں کہتا ہوں میرے گھر میں بھی ایک ایسا ہی موبائل ہے، آپ نے وہ موبائل نہیں دیکھا جو میرے گھر میں ہے، لیکن اس جیسا موبائل دیکھ لیا ہے، تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ عبدالجبار راشد کے گھر میں کون سا موبائل ہے، آپ کو پتہ چل گیا۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کوئی مخبر صادق آئے، وہاں سے کوئی آدمی آئے اور آ کر آپ کو بتلائے کہ وہاں پر یہ چیزیں ہیں۔ تو غیب کو جاننے کے صرف 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ کہ ہم جا کر وہاں دیکھ لیں کہ وہاں کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہم سے غائب ہے، کوئی عرش کے اوپر جا ہی نہیں سکتا کہ وہاں جا کر اللہ کو دیکھ کر آئے، یہ راستہ بند ہے۔ اس لیے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے۔ اللہ کو اس دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، جبریل نے نہیں دیکھا، کسی فرشتے نے نہیں، کسی نبی رسول نے نہیں، اللہ کے رسول نے معراج میں نہیں دیکھا،
موسیٰ علیہ السلام نے طور میں نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا. تو یہ راستہ بند ہے. پہلا راستہ کہ کوئی جا کر اللہ کو دیکھ لے. دوسرا راستہ کہ اللہ جیسی کوئی چیز ہو، ہم کہیں اللہ اس طرح کا ہے، تو یہ راستہ بھی بند ہے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء. یہ دوسرا راستہ بھی بند ہے کیونکہ اللہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. تیسرا راستہ ہے کوئی وہاں سے مخبر صادق آئے، کوئی صحیح خبر دینے والا آئے، وہ ہمیں بتلائے کہ وہاں یہ ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کے ذریعے بھیجتا ہے، وحی کے ذریعے بتاتا ہے. رسول آتے ہیں جبریل امین، وہ ہمیں بتلاتے ہیں کہ اللہ یہ ہے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، احد ہے، صمد ہے، اللہ علیم ہے. یہ اللہ بتلاتا ہے. اور جو اللہ نے جبریل کے ذریعے ہمیں بتلایا ہے وہ یا رب کے قرآن میں محفوظ ہے یا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں جو آج کتب حدیث کے اندر موجود ہے. تو اس لیے یہ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے رب کی توحید کیا ہے تو اس کو رب کا قرآن پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھے. اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کو جاننے اور پہچاننے کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. تقریباً دنیا اس بات پر جمع ہے کہ جس کے اندر 5 اوصاف پائے جائیں اس کی گواہی کو قبول کر لیتے ہیں، رد نہیں کرتے. جس آدمی کے اندر، جس ذات کے اندر 5 صفات موجود ہوں، 5 خوبیاں موجود ہوں، اس کی بات رد نہیں ہوتی. پہلی خوبی یہ کہ وہ سچا ہو. دوسری خوبی یہ کہ وہ عالم ہو. تیسری خوبی یہ کہ وہ فصیح و بلیغ ہو، جو کہنا چاہتا ہے کہہ سکتا ہو، اس کو پتہ ہو. چوتھا یہ کہ وہ آپ کو ہدایت دینا چاہتا ہے، صحیح راستہ بتلانا چاہتا ہے، سیدھا راستہ دکھانا چاہتا ہے. اور 5ویں بات یہ کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہو. اب اللہ رب العزت ہمیں کچھ بتلاتا ہے، مانے یا نہ مانے. کیا یہ 5 خوبیاں اللہ رب العزت میں پائی جاتی ہیں کہ نہیں؟ پائی جاتی ہیں. سب سے بڑی بات کہ اللہ سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے، اور اللہ سے زیادہ کوئی عالم نہیں ہے، علم رکھنے والا نہیں ہے. اور تیسری بات، اللہ سے بڑا کوئی فصیح و بلیغ نہیں ہے. اور چوتھی شرط یہ کہ اللہ مخلوق کو ہدایت دینا چاہتا ہے، اس لیے کتابوں کو اتارا، رسولوں کو بھیجا. اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے. 5ویں بات یہ کہ محبت کرتا ہو تو اللہ سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں کرتا. یہ جو آتا ہے نا کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ ویسے ہی لوگوں نے اڑائی ہوئی ہے. اللہ 70 نہیں، 70 کروڑ ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ بہت محبت کرتا ہے، لیکن 70 ماؤں کی حدیث یہ کوئی حدیث نہیں ہے. تو جب پوری دنیا کا اتفاق ہے کہ جس ذات کے اندر یہ 5 اوصاف موجود ہوں اس کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، تو اللہ رب العزت سب سے زیادہ سچا، سب سے زیادہ فصیح بلیغ، سب سے بڑا عالم، وہ ہمیں ہدایت دینا چاہتا ہے، ہم سے محبت کرنا چاہتا ہے، تو ہم اس کی بات کو کیوں نہ مانیں؟ کوئی وجہ ہی نہیں کہ اللہ رب العزت کی بات کو ہم رد کریں. اس کے بعد اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ کے رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ سچے، سب سے زیادہ عالم، سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوتیت الجوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیے گئے، کہ بہت بڑا فصیح و بلیغ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑی سی بات میں بہت زیادہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. آپ فصیح بلیغ ہیں اور آپ لوگوں کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، اور آپ اپنی امت سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. تو یہ 5 اوصاف اللہ کے بعد اس کے رسولوں میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں. وہ سب سے آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو اس لیے جو توحید اللہ رب العزت ہمیں دے رہا ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں مل رہی ہے، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم اللہ رسول کی بات کو رد کریں اور اپنی مرضی سے توحید بنائیں. جو کچھ اللہ کے بارے میں کبھی کیا کہیں، کبھی کیا کہیں، یہ ساری باتیں غلط ہیں. اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں توحید کا کر کے کیا کرنا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے. یہ بھی کوئی مسئلہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم دنیا میں بازار جاتے ہیں فریج خریدنے کے لیے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟
بڑی پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کون سی کمپنی صحیح ہے، کون سا ماڈل صحیح ہے، بہت تحقیق کے بعد لیتے ہیں۔ بلکہ کمپیوٹر لینے جائیں، کیمرہ لینے جائیں تو بڑی تحقیق کے بعد لیتے ہیں۔ اگر ہم کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچی کے لیے رشتہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو اچھی طرح لڑکی کو دیکھتے ہیں، معلومات اکٹھی کرتے ہیں لڑکے کے بارے میں، پھر رشتہ دیتے لیتے ہیں۔ جب ہم دنیا میں چھوٹا سا معاملہ کریں تو ہم اتنی تحقیق کرتے ہیں، اور جب اللہ رب العزت کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، جہنم سے بچنے کا معاملہ، جنت میں جانے کا معاملہ، تو ہم کچھ بھی نہ جانیں اللہ کے بارے میں، کوئی توحید کے بارے میں ہمیں الف با تا سا کا پتہ نہ ہو، کوئی اللہ کے ناموں کو صفات کو نہ جانتے ہوں، جاہل کے جاہل ہیں، ہمیں جنت مل جائے گی، جہنم سے بچ جائیں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے بھائی۔ اللہ آپ کو ساری کائنات فری میں دے دے، ساری کائنات کے حسن، خوبیاں، مال و دولت آپ کو مل جائے، اللہ دے سکتا ہے، لیکن دو چیزیں فری میں نہیں دیتا، ایک ہدایت فری میں نہیں دیتا اور ایک جنت فری میں نہیں دیتا۔ جنت کے لیے آپ کو عبادت کرنی پڑے گی، ایمان اسلام لانا پڑے گا، اور ہدایت کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ یہ جنت میں جانا نہیں چاہتا اللہ زبردستی بھیج دے، یہ جہنم میں جانا نہیں چاہتا زبردستی اللہ بھیج دے، پھر تو اصحاب کتاب کا معنی ہی ختم ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے اللہ کی عبادت کریں، جنت میں جائیں، یہ ہے معاملہ۔ تو اس لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ جب ہم دنیا کے معاملات میں اتنی تحقیق کرتے ہیں تو آخرت کے بارے میں ہم بھول جائیں۔ ہم باہر سے کوئی چیز لے کر آتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں یار یہ کیمرہ تو بڑا زبردست ہے، یہ کمپیوٹر تو بڑا زبردست ہے، یہ جو ہم نے رشتہ کیا نا، اوہ یہ لڑکی کتنی اچھی ہے کہ اس کو یہ بھی آتا ہے، کھانا پکانے بھی آتے ہیں، اس کو سلائی بھی آتی ہے، اخلاق بھی بہت اچھا ہے، PMSc FSc بھی کی ہے، عربی بھی آتی ہے، انگلش بھی آتی ہے، یہ بھی جو اس کی خوبیاں ظاہر ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں یار اور محبت بڑھتی ہے۔ اسی طرح جب آپ اسماء و صفات کو پڑھیں گے تو اسماء و صفات کو پڑھنے کے بعد ایسی خوبیوں اور ایسی کمالات ظاہر ہوتے ہیں کہ پھر اللہ کی محبت دل و دماغ میں اتنی زیادہ ہوتی ہے، پھر اللہ کی عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے، کہ آپ جتنا زیادہ پڑھتے جائیں گے اتنا آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ انتعبد اللہ کانک تراہ فإن لم ترہ فہو یراک، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے یا تم اس کو دیکھ رہے ہو، تو یعنی وہ کیفیت احسان والی تب پیدا ہوتی ہے جب آپ اسماء و صفات جانتے ہوں، جب آپ اللہ کے بارے میں جاہل ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں، آپ کے دل میں اللہ کے بارے میں کیسے محبت آئے گی؟ جس چیز کو الناس اعداء لما جہلوا، جس کو جانتے نہیں اس کو دشمنی کرتے، اس کی کوئی عزت، کوئی معرفت، کوئی بڑائی، کوئی کبریائی دل و دماغ میں جلال اور عظمت اترتی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اسماء و صفات کو سیکھنا چاہیے تاکہ ہم صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکیں۔ دیکھیے دنیا میں ہم مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لائیں، یعنی سب سے پہلے توحید ہے۔ آپ ایمان مومن بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اللہ کے بارے میں پتہ ہو، توحید کے بارے میں، اللہ کے بارے میں۔ اللہ کے بارے میں آپ کو کیا پتہ ہے؟ کیا جانتے ہیں اللہ کے بارے میں؟ کیا اللہ خالق ہے، رحمان ہے، رحیم ہے؟ اس کی کیا تفصیلات ہیں، کیا تحقیقات ہیں، کیا صفات ہیں؟ یہی پتہ چلے گا نا، یہی توحید ہے۔ اور تو توحید کسی چیز کا نام نہیں ہے، ہاں کیمرے بنانا تو توحید نہیں ہے، ہاں بھائی پلاٹ بڑے بڑے مکان کھڑے کرنا توحید نہیں ہے۔ کہ اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں جانیں، پہلی چیز یہ ہے۔ آپ اسی میں فیل ہیں تو آگے کیا ہوگا؟ اسی کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے۔ مثلا ہم اسلام لانا چاہتے ہیں تو اسلام میں پہلی چیز کیا ہے؟ 5 ارکان ہیں، جیسے ایمان کے 6 تو ایمان کے اسلام کے 5۔ پہلا رکن کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، توحید ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات کے علاوہ کسی دوسری چیز کا نام نہیں ہے۔ رب اللہ کا نام ہے، الہ اللہ کا نام ہے، یہ ساری کیا ہے؟ اسماء و صفات ہیں۔ تو گویا اگر آپ ایمان اور اسلام لانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کیا ہیں؟ آپ کو توحید آنی چاہیے، ورنہ آپ مسلمان ہوئے ہی نہیں، ایمان ہوئے ہی نہیں، آپ کا وہیں فیل ہے۔ میرے بھائی، میرے دوستو، یہ میں عوام میں باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے، اللہ کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے ان کو انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادت کے لیے۔ آپ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو اس کو توحید سے نکال دیں، عبادت کو الگ کریں، توحید کو الگ کریں۔ وہ عبادت آپ کے ہاں
اللہ کے یہاں قبول ہے؟ نہیں. بہت مشرکین مکہ بھی ہیں، ہندو بھی، عیسائی بھی، مجوسی بھی ہیں، چینی بھی، بہت دنیا اللہ کی عبادت کرتی ہے. سب کی عبادت قبول نہیں ہوتی. عبادت صرف اس کی قبول ہوتی ہے جو مشرک نہ ہو، جو شرک نہ کرتا ہو، جس کے پاس اللہ کی توحید ہو. آپ دیکھیے نا، ذرا غور کریں کہ توحید کی بنیاد، لا الہ الا اللہ کی بنیاد کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کی، کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں یعنی آپ کو عبادت کا طریقہ آنا چاہیے، قرآن و سنت سے آپ کو سیکھنا چاہیے. اور اللہ کی عبادت کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے 3 وجہ سے. ایک یہ کہ اللہ اتنا خوب ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ اس کی خوبیاں ہمیں بیان کرنی چاہیے. آپ کو ایک چیز بڑی خوبصورت لگتی ہے، دیوار، یہ کیمرہ، آپ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، وہ آپ کو دیتا کچھ نہیں، چونکہ وہ خوبصورت ہے انسان، تو آپ اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں. اور اللہ سے بڑا تو کوئی خوبصورت نہیں ہے، اللہ سے کوئی زیادہ باکمال اور با جمال نہیں ہے، تو آپ اس کی تعریفیں کریں. اس لیے اس کی عبادت کرنی چاہیے. دوسری، شکر کی وجہ سے، انعام نعمتوں کی وجہ سے. اس مخلوق کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کا ذاتی انسان کے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ جتنا اس ساری دنیا کے پاس جو کچھ ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے. اب اس کا شکر کیا ہے؟ کہ ہم اس کی عبادت کریں. تو ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت ہمیں اس لیے کرنی چاہیے کہ ہمیں اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہماری کچھ حاجات ہیں اور کچھ مشکلات ہیں. مشکلات کو دور کرنے کے لیے، حاجات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ جہنم سے بچ جائیں، اور سب سے بڑی حاجت یہ ہے کہ جنت میں چلے جائیں. اس لیے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. تو کیوں عبادت کریں؟ اس لیے عبادت کریں، جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، اور اللہ کے کمالات کو بیان کرنے کے لیے. اور وہ کون ہے اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. نہیں، یہ تو سب سے پہلے ہونی چاہیے. وہ کون ہے ایسی ذات جو ہمیں اتنی نعمتیں دیتی ہے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں؟ کون ہے؟ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا کوئی پتھر ہے؟ کیا کوئی درخت ہے؟ کیا کوئی جن بوت ہے؟ کوئی نبی رسول ہے؟ کون ہے وہ اللہ؟ اس کا تعارف ہمیں ہونا چاہیے. اس کا تعارف اسماء و صفات کے بغیر کہیں نہیں ہو سکتا. اسماء و صفات کے بغیر کوئی جو شخص، جو علماء اسماء و صفات نہیں جانتے، وہ گویا کہ کچھ بھی نہیں جانتے. اللہ قرآن میں کہتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتے ہیں. جب اللہ کسی کو اسلام کی طرف بلاتا ہے، سب سے پہلے توحید سمجھاتا ہے. اگر کوئی بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا فقیہ ہے، منطقی ہے، فلسفی، نحوی، صرفی، بلاغی، لیکن وہ توحید میں فیل ہے، توحید نہیں آتی، تو گویا اللہ نے اس سے ہدایت دینے کا ابھی ارادہ ہی نہیں کیا. اللہ نے اس کو ہدایت دینے کا ارادہ نہیں کیا. اور حدیث میں آتا ہے وَمَن يُرِدِ اللَّهُ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. جسے اللہ تعالیٰ خیر دینا چاہتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ خیر دینا چاہتا ہے، تو اس کو دین کی سمجھ میں دیتا ہے. یعنی فقہ توحید اس کو سب سے پہلے دے گا. ایک آدمی بہت بڑا عالم ہے، فلسفی ہے، منطقی ہے، لیکن اس کو توحید نہیں آتی، تو گویا اللہ نے اس کو خیر دینے کا ارادہ ہی نہیں کیا. خیر دینے کا ارادہ ہی نہیں کیا. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ ساری کائنات جو بنی ہے، یہ ساری کائنات اس دن اللہ اس کو ڈیلیٹ کر دے گا، ختم کر دے گا، جس دن توحید ختم ہو جائے گی. گویا کہ یہ ساری دنیا اس لیے موجود ہے کہ توحید ابھی موجود ہے. توحید ایک تعویذ ہے اس دنیا کو بچانے کا. تو گویا دنیا اور آخرت کی پریشانیاں دور کرنی. جب بھی جس بھی نبی کو کوئی بھی پریشانی آئی، چاہے وہ مچھلی کے پیٹ میں یا کہیں بھی، اس نے اللہ کو پکارا، توحید سے اس کی مشکل دور ہوئی. ساری مشکلیں، ساری کامیابیاں توحید سے شروع ہوتی. اور توحید نام کس چیز کا ہے؟ اسماء و صفات کا. اسماء و صفات کا. اللہ کے 99 نام ہیں. اللہ کے رسول نے کہا من احصاها دخل الجنہ، جو ان کو یاد کرے گا جنت میں جائے گا. اور علماء لکھتے ہیں بغیر حساب کے. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم کہتے ہیں اسماء و صفات کو پڑھ کر کیا کریں گے؟ اور بھائی اس کو پڑھ کر یہی آپ کو ملے گا.
میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ بہت طویل موضوع ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.